السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال جو ہے نا وہ بہت میں نے اسٹریم پر دیکھا، لڑکے یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور بڑے بڑے مفتی ملوانا مولوی جو ہے نا حدیثوں کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے خواہ مخواہ حضرت علی کے فضائل کو جو ہے نا کم کرنے کی یا ختم کرنے کی یا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغض اہل تشیع کی وجہ سے۔ بھئی اہل تشیع کے ہیں حضرت علی، حضرت علی تو تمام مسلمانوں کے ہیں، صرف اہل تشیع کے تو نہیں ہیں۔ اب اہل تشیع ان کو سب سے افضل مانتے ہیں، وہ سب سے اعلیٰ مانتے ہیں، اس لیے ان کی ہی فکر پر وہ چلتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بڑے بڑے مفتی ملوانے جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو ہماری کتابوں میں بھی روایات آئی ہیں، حدیثیں آئی ہیں، ان کے فضائل آئے ہیں، اس کو بھی ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا، تو میرے دل چاہا کہ میں ایک وائس جو ہے نا ریکارڈ کروا دوں، تاکہ جو مفتی ملوانے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے وہ فضائل جو کہ اہل سنت کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ آئے ہیں، اس کو بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پالا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تربیت فرمائی، اور آپ ہی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ سارا علم سکھایا۔ آپ کی عمر 8 سے 10 برس تھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کی حدیث بھی موجود ہے بیشتر کتابوں میں، اور میں کہہ دوں گا بھائیوں سے وہ ساتھ ساتھ میرے اس کے جو ہے نا حوالے لگا دیں، اور وہ حوالے بھی آپ کو جو ہے نا اسٹیٹس پہ لگا دوں گا کہ کسی بھائی کو وہ حوالہ بھی چاہیے، وہ کتاب کا متن، عربی متن اور اس کا ترجمہ بھی۔ سب سے پہلے حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے جو ہے نا اسلام میں آیا، اور سب سے پہلے میں نے جو ہے نا نماز پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر۔ اس کی تو کئی طرق بھی موجود ہیں، حضرت عباس سے بھی موجود ہے اور حضرت علی سے بھی موجود ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام پر جو ہے نا لبیک کہا، اور حضرت ختیجہ اور حضرت زید ابن حارثہ۔ کسی کو کوئی خبر نہیں، اور اللہ کے نبی نے کسی کو کوئی اسلام کی تبلیغ بھی نہیں کی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا وانذر عشیرۃ الاقربین کے تحت، پھر آپ نے اپنے گھر میں دعوت، حضرت ابو طالب کے گھر میں دعوت منعقد کی، اور وہاں پر یہ واقعہ سب کو پتہ ہے، 2 مرتبہ سب اٹھ کے چلے گئے، تیسری مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو حضرت علی اسلام لانے میں ان کی پہل ہے۔ یہ اعزاز بھی حضرت علی کا چھین کر کہتے ہیں جی وہ بچوں میں اور بچہ بنا دیتے ہیں، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نکاح کی عمر کی بات ہوتی ہے جی، اس وقت لوگ جلدی بالغ ہو جاتے تھے، تو اب حضرت علی 10 سے 11 سال کی عمر میں اسلام کا اعلان کر رہے ہیں، تو اب وہ جلدی بالغ ہو جانے والا آپ کو وہ فارمولہ کدھر چلا گیا؟ یعنی کہ علی کی باری ہے تو ان لوگوں کے سارے جو ہے نا وہ طریقے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ زید ابن حارثہ تو بچے نہیں تھے نا، اگر بچے تھے تو بچوں کو تو غلام بنا کر نہیں بیچا جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خریدا، بعد میں آزاد کر دیا۔ تو زید ابن حارثہ، علی ابن ابی طالب اور ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور کوئی 3 سال کہتا ہے، کوئی 5 سال کہتا ہے، اس وقت تک پھر یہی مسلمان تھے۔ اب آگے بڑھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھنے والے بھی تھے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سینچا، ان کو پالا۔ اس کے بعد حضرت علی جب ہجرت کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، تو حضرت علی ہی آپ کے بستر پر سوئے جہاں پر موت تھی، وہ جہاں پر سب قبائل نے آ کر حملہ کرنا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہاں سے نکل جانے کا حکم تھا، تو حضرت علی نے اپنی جان کو نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہوئے وہاں پر سوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو امانتیں لوگوں کی تھی وہ حضرت علی کے سپرد کر کے خود ہجرت کر گئے۔ تو یہ فضیلت حضرت علی کے حصے میں۔ اس کے بعد جب ہجرت کرنے کے بعد آپ مدینے پہنچے تو وہاں پر مواحات قائم کرنے کا وقت آیا کہ انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جائے، تاکہ وہ ان کی مالی مدد کرے، اپنے گھر لے جائیں، ان کو جو ہے نا گھر دیں، کھانا وغیرہ ہر چیز ان کی جو ہے نا پوری ایک مدد کی جائے، لیکن حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب دیکھیں انصار اور مہاجرین کی مواحات ہو رہی ہے، بھائی چارہ بنایا جا رہا ہے۔ حضرت علی بھی مہاجرین میں سے ہیں اور حضرت رسول اللہ بھی ہجرت کر کے آئے، لیکن حضرت علی کو گوارا نہیں کیا آپ نے کسی کا بھائی بنا کر کسی کے گھر میں جائے اور وہاں سے وہ کھائیں، وہاں پر رہیں، اپنا ہی بھائی بنا لیا، اور کہا کہ اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے بھائیو دنیا اور آخرت میں۔ تو یہ فضیلت بھی حضرت علی کے حصے میں آئی۔ آگے بڑھیں تو پھر 2 سال کے بعد مدینے میں جنگ بدر ہو گئی۔ جنگ بدر میں جب وہاں سردار سارے آ گئے، اور آ کر جو نا عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے سردار جب سامنے آئے تو مدینے کے 3 لوگ مقابلہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہماری برابری کے لوگ بھیجو، سرداروں کو بھیجو، پہلوانوں کو بھیجو جو ہماری برابری کے سردار ہوں۔ تو پھر کوئی اور نکل جاتا نا سردار تھا
وہ کوئی سردار نہیں تھا، تو حضرت حمزہ سردار تھے، اور ہاشمی گھرانے کے سے، اور عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور علی ابن ابی طالب تھے ابو طالب کے بیٹے، اور حضرت حذیفہ بن یمان. تو یہ حضرت حذیفہ نکلے، علی نکلے، حضرت حمزہ نکلے. تو پھر سرداروں میں بھی یہی تین نکلے، اور انہوں نے آ کر یہ بدر کی لڑائی لڑی، اور سب سے پہلے حضرت علی نے اور حمزہ نے اور ابو عبیدہ نے قتل کیے. تو یہ اسلام میں جہاد اور قتال بھی سب سے پہلے حضرت علی کو یہ فضیلت مل گئی. اور بدریوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خاص انعامات اتارے جنہوں نے جہاد اور قتال کیا. پھر احد میں آپ ثابت قدم رہے، جب لوگوں کو بھاگنا پڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ ہوا، وہ درہ چھوڑ دیا لوگوں نے، تو پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا اور آگے سے بھی حملہ تھا. تو اس اثناء میں صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے فرار اختیار کی، تو حضرت علی وہاں بھی ثابت قدم رہے. خندق میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک ایسی ضرب ہے کہ جب ابن عبد ود جنگ کراس کر کے، وہ خندق کراس کر کے آپ کے خیمے پر اس نے تیر مارا اور کہا کہ محمد کوئی ہے جس کو جنت جانے کا شوق ہے، سنا تم لوگوں میں کوئی شہید ہو جائے تو جنت میں چلا جاتا ہے، آؤ میں جنت میں بھیجوں. تو کوئی اٹھ نہیں رہا تھا ابن عبد ود کے مقابلے میں، کیونکہ وہ بہت مشہور پہلوان تھا اور بہت طاقتور تھا. تو حضرت علی بار بار اٹھتے اور اللہ کے نبی بٹھا دیتے. اور پھر تیسری دفعہ جب حضرت علی اٹھے اس کے للکارنے پر، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھیجا اور دعا دی کہ آج کل کا کل ایمان، کل کا کل کفر کے مقابلے پر ہے. تو ابن عبد ود اگر اس وقت حضرت علی نہ اٹھتے تو کون جاتا اس کے مقابلے میں. تو غزوہ خندق میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایسا کارنامہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یعنی علی جدھر ہوگا وہاں کل کا کل ایمان ہی ہوگا، علی کے مقابلے میں کل کا کل کفر ہی ہوگا. یہ دعا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور ضرب خندق جو ہے نا، وہ اس کو اتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت دی کہ اس دن جو علی نے جو کام کیا ہے نا، وہ ضرب علی کی جو ہے نا وہ ثقلین پر بھاری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سارے فضائل دیکھ لیں. پھر اللہ کے نبی جب خیبر کا موقع آیا، خیبر پر تو حد ہی ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 39 دن بھیجتے رہے صحابہ کرام کو جہاد اور قتال کے لیے، لیکن وہاں پر فتح نہیں ہو رہی تھی. اور مرحب بہت طاقتور پہلوان تھا اور ان کے قلعے بھی بہت طاقتور تھے، قلعہ خیبر. تو وہ مسلمان اس وقت بھی فرار ہو کر آ جاتے تھے، یہاں تک کہ یجبیون کے الفاظ استعمال کیے کہ یہ ڈر کے فرار ہو کر بھاگ گئے. اب میں ان سپہ سالار کے نام نہیں لیتا پھر دوسرے بھائیوں کو دکھ نہ ہو. تو بھائی صحابہ کرام ہی ڈر کے بھاگ کے آ گئے تھے. تو حضرت علی کرم اللہ جو ان میں سے نہیں تھے، جو گئے نہیں تھے، ان کی آنکھوں میں ورم تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں اس شخص کو علم دوں گا کہ جس سے اللہ یحب اللہ و رسول، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اب یہ فضیلت دیکھ کر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سوئے نہیں راتوں کو، کہ بھی ایسی محبت کہ اللہ اور اس کا رسول خود اس سے محبت کرتا ہے. وہ تو کرتا ہی ہے، ہمارا تو دعویٰ ہے ہی، لیکن اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے. تو حضرت عمر کا اپنا کلام ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ مجھے کوئی امارت ملے، کوئی عہدہ ملے، لیکن اس دن میں بھی ساری رات نہیں سویا، میں نے بھی تما کر رہا تھا کہ یہ مجھے فضیلت مل جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں ہتھیار باندھ کر بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سے گزرتا تھا کہ آپ مجھے آواز دے کے مجھے وہ علم دیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا این علی، علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی تو آنکھوں میں جو ہے نا وہ سوزش سے. تو اللہ کے نبی نے کہا بلاؤ اس کو، اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنا لباب مبارک لگایا آنکھوں پر. پھر حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور پھر حضرت علی کو وہاں بھی وہ پھر لمبے واقعات ہیں. خیبر میں بھی فتح ہوئی اور یحب اللہ و رسول کا ٹائٹل بھی حضرت علی کو مل گیا. پھر نجران کے عیسائی جب آئے اور انہوں نے پورا مباہلہ کرنے کا دعویٰ دے دیا، یعنی کہ دلائل ختم ہو گئے. انہوں نے کہا آپ ہم سے آپ مباہلہ کر لینا، آپ ہماری بات مانتے ہیں نہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں. ان کے سارے علماء آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور پھر جو سچا ہوگا وہ رہ جائے گا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی. دوسرے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن کو ساتھ لے کر گئے؟ حسن، حسین، فاطمہ اور حضرت علی. تو نجران کے عیسائی پادریوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے جن کو لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ اپنی بیٹی ہے، ان کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ، حسن حسین، اور اپنا داماد علی اور ان کا چچا زاد بھائی بھی ہے. ان کی آگے سے ہمت ہی ٹوٹ گئی کہ یہ اتنا سچا انسان ہے کہ یہ اپنے لعنت کرنے کے لیے بھی، عذاب کے لیے بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آیا. اتنا اس کو سچائی پر یقین ہے، یہ واقعی سچا نبی ہے. تو ان کی ہمت نہ بڑھی. تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتیں اتار دی، وَقُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَلَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ نبی پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. وَنِسَاؤْنَا، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لے آتے ہیں.
وہ انفسنا ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں. ادھر جب انفسنا کہا تو حضرت علی کو اپنی جان قرار دے کر اپنی جان کے ساتھ ملا کر کہا وہ انفسنا ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں, تم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پھر ان کی ہمت ہی نہ ہوئی تو وہ پھر لمبے واقعات ہیں وہ, تو یہاں پر حضرت علی کو یہ فضیلت بھی مل گئی کہ وہ آیت مبالغہ میں حضرت علی ہی شامل ہے. اس کے بعد تبوک کی جنگ پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ کے نبی پیچھے چھوڑ گئے. ہر جنگ کا وہ ہیرو ہے, ہر جنگ کی وہ فتح دیتے ہیں, لیکن جب سب سے بڑی جنگ ہوئی تبوک میں تو ایک لمبا سفر تھا, لمبے عرصے کے لیے مدینے سے باہر جانا تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مدینے میں رہنے دیا, اور آپ کی جدائی میں روئے کہ آپ جا رہے ہیں اور میں یہاں پر اکیلا رہوں گا آپ کے بغیر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا هو لا نبی بعدی. تم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی, بس میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. جب موسیٰ طور پہ جایا کرتے تھے تو وہ اپنے پیچھے ہارون کو ہی تو چھوڑ کے جایا کرتے تھے, تو میرا ہارون ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ نسبت بھی حضرت علی کو مل گئی. اس سے بڑی کیا اور فضیلت ہوگی, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اور جب پھر کچھ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سے بغض رکھا, شکایتیں لگائی, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو منافق اور مومن کی پہچان بتا دی علی سے محبت کرنا. یہ بھی فضیلت حضرت علی کو مل گئی. اس کے بعد پھر جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حج اور غزو صلح حدیبیہ میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ صلح نامہ لکھنے لگے, تو وہ جو تھا کافروں کی طرف سے آیا, جو اس نے کہا کہ جی ہم معاہدے کے اوپر اگر یہ لکھ دیں کہ ہادہ بینی و بین محمد رسول اللہ, تو پھر ہم نے آپ کو محمد رسول اللہ مان کے اوپر سائن کر دیے, تو پھر تو ہم آپ سے کوئی اختلاف ہی نہیں کر سکتے. آپ یہاں پر لکھیں ہادہ بین قریش و بین محمد ابن عبداللہ. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ ایسا کیوں لکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے کہا کہ آپ خود اس کو مٹا دیں. میں نہیں مٹاؤں گا, کیونکہ اب میں آپ کو رسول مان چکا ہوں. آپ کی یہ فراست تھی کہ آپ کی اس فراست سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر فرمایا علی تو اور میں جنت میں ایک ہی مقام پر ہوں گے. آپ کے خیمے میں جا کر آپ کو یہ ڈار سے بتائی, کیونکہ حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ کافروں کی یہ بات مانی جائے. تو اللہ کے نبی کے سامنے کیسی ذہانت انہوں نے پیش کی کہ خود نام بھی نہیں کاٹا. اللہ کے نبی کو فرمایا یا رسول اللہ آپ خود کاٹ دیں رسول اللہ, میں تو رسول اللہ لکھ چکا ہوں, لیکن آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کاٹ دیں, میں تو آپ کو مان چکا ہوں اللہ کا رسول, میں کیسے کاٹ دوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی حضرت علی کو یہ فضیلت کہ جنت میں میرے ساتھ تو ایک ہی جگہ پر ہوگا. اور پھر حجۃ الوداع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علی حسن حسین فاطمہ اپنے اہل بیت کے بارے میں ہی بتا دیا. ان تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل البیت اذکرکم اللہ اہل البیت اذکرکم اللہ اہل البیت. یہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, میں تمہیں قرآن اور اپنے گھر والے چھوڑے جا رہا ہوں. اب دیکھ لیں قرآن کے ساتھ امت نے کیا کیا, اور گھر والوں کو چن چن کر قتل کیا, اور آج علی کے فضائل کو بھی جو ہے نا وہ نوچ نوچ کر دوسروں کو لگا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا اس لیے کہا تھا اذکرکم اللہ اہل البیت, میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. تو کیا یہ امت ڈر گئی؟ حسین کو بھی قتل کیا, حسن کو بھی زہر دیا, اور بی بی فاطمہ روتی ہوئی ناراض دنیا سے گئیں, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو 3 جنگیں بعد میں بھی لڑنی پڑیں, مسلمان ہی حضرت علی کے خلاف ہو گئے. تو یہاں بھی حضرت علی اور اپنے اہل بیت کے بارے میں امت کو ڈرایا. اور پھر جب واپسی پر آپ پہنچے, مدینے واپسی پر آپ پہنچے, تو غدیر خم کے مقام پر وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پالان اونٹوں کے لے کر ایک چھوٹا سا جو ہے نا ممبر تیار کروایا, اور وہاں پر کھڑے ہو کر فرمایا الست نبی اولی بالمومنین انفسہم. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, کیا تمہارا نبی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا بالکل اللہ کے نبی آپ رکھتے ہیں. تو کہا پھر جان لو من کنتم مولاہ وہذا علی مولاہ, جس کی جان پر میں حق تصرف رکھتا ہوں یہ علی بھی رکھتے ہیں. تو یہ تو فضیلت کی انتہا ہو گئی کہ حضرت علی تمام مومنین کے مولا ہو گئے, یعنی کہ تمام مومنین کی جانوں پر مومنین سے زیادہ حق تصرف رکھنے والے ہو گئے, جس طرح اللہ کے نبی حق تصرف رکھتے ہیں. اب ان شانوں کو دیکھ لیں. اور بھی کئی حضرت علی کے بارے میں فضائل آئے ہیں. احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں فضائل صحابہ میں لکھتے ہیں کہ جتنے فضائل حضرت علی کے آئے ہیں نا, اگر باقی صحابہ کے ایک ساتھ اکٹھے بھی کر لیے جائیں, اور کوالٹی میں بھی اور کوانٹٹی میں بھی, ایک تو ان کی کوالٹی حدیثوں کی ایسی ہے کہ کوئی تواتر تک پہنچ گئی, صحیح الاسناد متفق علیہ, اور متواتر حدیثیں, اور تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہے.
اور یہی جو ہے نا احمد بن حنبل کے بعد ان کے شاگردوں کا، امام بخاری، مسلم وغیرہ سارے محدثین کا یہی عقیدہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، اور ان کی جو اسناد بھی سب سے محکم بہترین، یعنی کہ صحیح سند کے ساتھ وہ اسناد کے ساتھ ہیں، اور غیبی خبریں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور دلائل نبوہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں۔ اور یہاں تک کہہ دیا آپ کی جنگوں کے بارے میں، ان احد منکم قاتل علی تعویل القرآن کما انا قاتل علی تنزیلہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے نکلے، آپ کی نالین مبارک ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گانٹنے کے لیے دی، اور وہاں فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسا ہے جو قتال کرے گا قرآن کی تعویل پر جس طرح میں نے قتال کیا قرآن کی تنزیل پر۔ ان احد منکم قاتل ولا تعویل القرآن کما انا قاتل ولا تنزیلہ۔ تو قلت ابو بکر و عمر انا ہوا یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر و عمر نے کہا کیا وہ میں ہوں گا اللہ کے نبی؟ فرمایا نہیں، وہو حاسم النال، وہ جو میری جوتی گانٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے بھاگ کر جا کے حضرت علی کو یہ بتایا، وہ حضرت علی مسکرا کر سر ہلانے لگ گئے جیسے انہیں پہلے ہی پتہ تھا یا انہوں نے سن لیا تھا۔ یہ محدث نے لکھا ہے، آپ کی ساری جنگوں کو اللہ کے نبی نے اپنی جنگ قرار دیا بعد میں بھی، اور یہ فضائل حضرت علی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج یہ امت کیا کر رہی ہے حضرت علی کے ساتھ، اس کے بچوں کو قتل کر دیا، اس کے فضائل کو قتل علی کو بھی کر دیا سجدے کی حالت میں، اور اس کے فضائل کو نوچ نوچ کر چھین چھین کر کئی ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ہمارے دیوبندی اور وہابی اور اب اہل سنت جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں کہ نہیں جی یہ سارے جھوٹے فضائل ہیں اور یہ ایسے چیز نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری فضیلتیں اور اللہ تعالیٰ نے تو پھر اس کے اوپر جب آیت اتاری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے تمام برائی ختم کر دی جائے اور تمہیں پاک کر دی جائے ایک پاکی کے ساتھ۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، علی کو بلایا، اور اوپر چادر لے کر پھر یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہ کہا اللہم ہؤلاء اہل البیت۔ مجھے بتاؤ دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں کسی اور کو چادر میں لے کر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی ہے؟ اب یہی کتابوں میں سے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ کسی ملا ملوانے کی تو کوئی بات ہے نہیں، یہ تو کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ساری، تو یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، انہی سے ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کل لا اسأل علیہ اجر الا مودتکم فی القربہ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، میرے قرابت والوں کے ساتھ نیک سلوک رکھو، اور اگر یہ نہیں رکھیں گے نا تو پھر میں آیت سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذاب المہینہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی تو پھر اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور پھر بات ختم نہیں ہوئی، وعد لہم عذاب المہینہ، پھر اس کے لیے ایک مہینہ عذاب، ایک دردناک اور ذلیل کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا۔ آپ حضرت علی کی توہین کر کے، حضرت علی کے فضائل کا انکار کر کے کیا نبی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے؟ تو پھر اگر نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہو نا تو پھر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، وہ جو آیت آپ پڑھتے ہو نا اکثر ممبروں پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آگے کوئی مولوی نہیں پڑھتا، اس کے آگے یہ آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ والسلام۔